السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ معزز حاضرین، علماء کرام، طلباء اعظام، جس مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں یہ عام قسم کی مجلس نہیں ہے، یہ حدیث کی مجلس ہے اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ ایسی مجالس کی برکات یہ ہوتی ہیں کہ فرشتے انہیں اپنی رحمت کے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اطمینان اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیے، پروگرام کو سماعت فرمائیے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور ایک دعا مانگی تھی، اے باری تعالی واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میرے جانے کے بعد میں آنے والے جو ہیں اس میں میری اچھی شہرت ہو، لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ دوسرے معنوں میں اسے یوں سمجھیے، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ مجھے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے میرا کردار اس طرح کا ہو جائے کہ لوگ مجھے جانے کے بعد اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو حرف بحرف قبول فرمایا۔ دنیا کا جو مذہب بھی ہے اس کو ماننے والے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا اچھا شہرہ ہے، اس کو لسان صدق کہتے ہیں۔ اور یقین جانیے اگر اللہ یہ بات ہمیں نصیب کر دے تو ممکن ہے کہ لوگوں کی اس گواہی سے جو آپ کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جائے، اللہ آپ کو جنت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، لوگوں نے اس کے کردار کو سراہا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، لوگوں کے کام آنے والا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ پھر ایک اور جنازہ لایا گیا، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے الفاظ کا اظہار نہ کیا، اچھے جذبات کا اظہار نہ کیا، تو آپ نے وہی الفاظ دہرا دیے کہ واجبت۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے دونوں کے لیے واجبت کہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلے کے لیے جو میں نے واجبت کہا ہے نا، تو آپ نے اس میت کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، تو آپ کی اس گواہی کے پیش نظر میں نے کہہ دیا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں آپ کے اچھے الفاظ نہیں تھے، اس کا اچھا کردار نہیں تھا، تو میں نے آپ کی گواہی کے پیش نظر یہ کہہ دیا کہ اس کے لیے جہنم کو اللہ نے واجب کر دیا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیجیے کہ آپ اپنے جانے کے بعد ایسا کردار چھوڑ جائیے کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کو گزرے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن آج وہ ہمارے دلوں میں زندہ اور تابندہ ہیں۔
یہ جو محفلیں سجائی جا رہی ہیں، تکمیل بخاری کی تقریبات کا جو انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ امام بخاری کی باقیات و صالحات کا نتیجہ ہے کہ آج کسی مدرسے میں چلے جائیں، جب تک اس بخاری کی تکمیل نہیں ہوتی ہے اس کو فراغت کی سند نہیں دی جاتی ہے۔ قطع نظر وہ کس انداز سے بخاری کی تکمیل کراتے ہیں اس کو چھوڑیے، بہرحال یہ امام بخاری کی لسان صدق ہے، اچھی شہرت ہے، آج ہر مکتبہ فکر ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ اور اس بات کو ایک شاعر نے بیان کیا ہے، ان کے جو شہرت ہے نا اچھے الفاظ سے یاد کرنے کی، اخو العلم حی خالد بعد موتہ واوصالہ تحت التراب رمیم وذو الجہل میت وہو ماش علی الثری یظن من الاحیاء وہو عدیم۔ جو صاحب علم ہوتا ہے وہ زندہ ہے، مرنے کے بعد وہ زندہ رہتا ہے اور اس کی ہڈیاں مٹی کے نیچے گل جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، لیکن جو جاہل ہوتا ہے وہ اس دنیا میں چلتی پھرتی لاش ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں، زندہ نہیں ہوتا ہے، وہ مردہ ہے۔ اس لیے یہ طالب علم جو میرے پاس ہیں، دائیں بائیں بیٹھے ہیں تکمیل بخاری کے سلسلہ میں ان سے بھی یہی کہوں گا اور آپ سے بھی یہی کہوں گا، یہ علم کی برکات ان کو سمیٹیے، حاصل کیجئے، اپنے دامن کو اس سے پر کیجئے، اپنی جھولی کو بھر لیجئے۔ صاحب علم مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ جتنے بھی صاحب علم ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی باقیات و صالحات جو ہوتی ہیں وہ زندہ تابندہ رہتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ ویسے یہ مقبولیت تو اللہ کی دین ہے جس کو دے دے، لیکن اس کے کچھ اسباب بھی تو ہوتے ہیں نا، اس کی بیگ پر کچھ وسائل بھی تو ہوتے ہیں نا، کچھ قد و کاوش بھی ہوتی ہے، کچھ محنت بھی ہوتی ہے۔ آخر یہ کس محنت کا نتیجہ ہے؟ ایک اصول حدیث کی کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، حسن بن عبد الرحمن رام ہرمزنی، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ وہ محدثین کے اسفار، مختلف شہروں میں گھومنا پھرنا، حدیث کے لیے سیاحت کرنا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یرتحلون من بلاد الی بلاد، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں گھومتے، خائضین فی العلم کل واد، علم کی خاطر ہر وادی میں گھس جاتے۔ شاہ سراس، ان کے بال پر آگندہ، اپنی ذات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں اپنے بالوں کو سنوار لوں، نہا لوں، دھو لوں۔ شاہ سراس، ان کے پراگندہ بال، خالقان الثیاب، میلے کچیلے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، ان کو اپنی ہوش نہیں ہے، ان کو ایک دھن ہے ان کے ذہن پر سوار ہے، اس کی خاطر نہ اپنی پرواہ نہ کپڑوں کی پرواہ، خمس البطون، بھوکے پیٹ، اپنے کھانے کی پرواہ بھی نہیں ہے، اور زبل الشفاہ، ہونٹ خشک ہیں، پینے کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ شحب الالوان، ان کے رنگ پیلے زرد، جس طرح اندر خون نہیں ہوتا ہے، غذا آئے تو خون بنے نا۔ اور نحل الابدان، دبلے پتلے جسم والے، کا جعلوا لہم ہما واحدا، ان کا ایک ہی مقصد تھا، رضوا بالعلم دلیلا، وہ علم کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، ہمیں علم مل جائے۔ علم سے مراد یہ جدید سائنس یا ٹیکنالوجی نہیں ہے، علم سے مراد حدیث ہے۔ وہ حدیث کے حصول کے لیے اس کو نصب العین بنا کر، اس کو اپنے مقصد کے سامنے رکھ کر وہ نکلے ہیں، شہر بشہر پھرتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں۔ لا یقلعہم جوع ولا ظمأ، ان کو
نہ بھوک روکتی ہے نہ پیاس روکتی ہے، اپنے مشن کے لیے وہ دوڑے پھرتے ہیں۔ ولا یملہم صیف ولا شتاء، اور یہ گرمی، سردی، حبس، تبش ان کو اکتاتی نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں المحدث الفاصل کتاب کے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جب ہم ان کے اسفار کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے سفر کیے ہیں اس سلسلہ میں، ان کے اسفار کو ہم دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کے لیے کیا کیا سفر کیے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب العلم ہے، اس میں ایک عنوان قائم کیا گیا ہے الرحلۃ فی طلب العلم۔ یہ کتاب العلم میں ایک باب آتا ہے الرحلۃ فی طلب العلم، کہ علم کی طلب کے لیے سفر کرنا، گھر سے نکلنا۔ اچھا، اور پھر ایک حدیث بیان کی ہے رحل عبداللہ بن جابر مسیرۃ شہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کی خاطر گھر سے نکلے ہیں، 1 مہینے کی مسافت طے کی ہے، حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس گئے ہیں ایک حدیث کو لینے کے لیے۔ اس کی تفصیل آتی ہے کہ مصر کا سفر کیا ہے، وہاں جا کر ایک حدیث لینے کے لیے جب ان کو حدیث مل گئی ہے، اس نے منت سماجت کی کہ آپ مدینہ سے آئے ہیں تو میں آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پانی اور آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، میری ضرورت نہیں، میرا مقصد پورا ہو گیا، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے 3000 میل سفر کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بر صغیر کے میل اور حجاز کے میل یہ کتنے تھے؟ ہمارا بر صغیر کا جو میل ہے نا یہ 1760 گز کا ہوتا ہے، اور حجاز کا جو میل ہے یہ تقریباً 2200 گز کا ہوتا ہے۔ یہ 3000 میل انہوں نے سفر کیا حدیث کی طلب میں۔ پھر کسی نے پوچھا اس کے بعد سفر ختم ہو گیا؟ کہتے نہیں، سفر نہیں ختم ہوا، میں نے گنتی کرنی چھوڑ دی، سفر جاری رہا ہے، لیکن میں نے 3000 تک گنتی کی، اس کے بعد گنتی کو چھوڑ دیا، ترکت العد۔ بقی بن مخلد ایک مغرب کے محدث ہیں، انہوں نے، ہم تو ایک شہر میں دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں، انہوں نے 3 بر اعظم ان کا سفر کیا، ان کو چھان مارا ہے۔ اس وقت 3 بر اعظم ہی تھے، یورپ کا بر اعظم ہے، افریقہ کا بر اعظم ہے، ان 3 بر اعظم کا سفر کیا ہے حدیث کی خاطر۔ اب ہم آتے ہیں امام بخاری کے سفر کی طرف، ہم حیران رہ جاتے ہیں اس اللہ کے بندے کو اللہ نے کتنی ہمت دی تھی اس حدیث کی خاطر۔ یہ ویسے ہی شہرت نہیں مل گئی، لسان صدق امام بخاری کو نہیں ملی ہے، اس کے پیچھے ان کی محنت، قد و کاوش، جفا کشی شامل ہے۔ آپ کا ملک ہے بخارا، آپ بخارا سے سفر کرتے ہیں، بلخ جاتے ہیں، بخارا سے بلخ کا سفر جو ہے نا 600 کلومیٹر ہے، اور بلخ سے مرو جاتے ہیں، اور مرو سے، یہ بلخ سے مرو 800 کلومیٹر کا سفر ہے، اور پھر مرو سے نیساپور جاتے ہیں، اور یہ سفر ہے 140 کلومیٹر۔ نیساپور سے رے شہر کا نام ہے، اس کا سفر کرتے ہیں 760 کلومیٹر، اور رے سے واسط کا سفر کرتے ہیں، یہ ہے 985 کلومیٹر۔ واسط سے پھر بصرہ جاتے ہیں 365 کلومیٹر ہے، اور بصرہ سے کوفہ 390 کلومیٹر، اور کوفہ سے بغداد جو 160 کلومیٹر ہے، اور بغداد سے مدینہ طیبہ 1530 کلومیٹر، اور مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ یہ 435 کلومیٹر، اور مکہ مکرمہ سے جدہ یہ 70 کلومیٹر ہے، اور جدہ سے عزاب یہ 130 کلومیٹر، اور عزاب سے فسطاط یہ 1080 کلومیٹر، اور فسطاط سے اسقلان یہ ہے 500 کلومیٹر، اور اسقلان سے کیسریہ یہ ہے 118 کلومیٹر، اور کیسریہ سے دمشق یہ 400 کلومیٹر ہے۔
دمشق سے بغداد 915 کلومیٹر اور بغداد سے بخارا واپس آ رہے ہیں، یہ ہیں ان کی مسافت، یہ کل مسافت بنتی ہے 4000 کلومیٹر۔ یہ امام بخاری نے جو حدیث کے لیے سفر کیا ہے نا، یہ اس قدر طویل، مشکل، دشوار گزار سفر ہے، انہوں نے بھوک کی پرواہ نہیں کی ہے، پیاس کی پرواہ نہیں کی ہے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں کی ہے، یہ سفر کر کے یہ حدیث ہم تک پہنچائے۔ یہ کتاب انہوں نے ویسے ہی اندھیرے میں نہیں لکھ دی ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ہے انہوں نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو یہ ثمرہ عطا فرمایا ہے اور ان کو یہ لسان صدق عطا فرمائی ہے۔ یہ آج ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو بخاری لکھی ہے نا، یہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اس کا ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ خاکے کیا مطلب ہے؟ ہم نے مکان بنانا ہوتا ہے نا، ہم کسی نقشہ نویس اس کا نقشہ تیار کرواتے ہیں، وہ نقشے کے مطابق تو تعمیر بعد میں ہوتی ہے نا، ایک نقشہ تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک نقشہ تیار کیا، خطۃ البحث اسے کہتے ہیں۔ اس کی کتابیں ہیں 100، کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الاذان، یہ بڑے بڑے عنوان ہیں، یہ تیار کیے۔ اور پھر اس عنوان کے تحت ذیلی ابواب، کتاب بدء الوحی کے ابواب، کتاب الایمان کے ابواب، کتاب العلم کے ابواب، چھوٹے چھوٹے چپٹر، چھوٹے چھوٹے باب مقرر کیے ہیں۔ یہ باب مقرر کیے ہیں۔ یہ نمونہ مدینہ طیبہ میں روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر آپ نے اس کا نقشہ تیار کیا ہے۔ مکہ مکرمہ جا کر پھر اس میں رنگ بھرا ہے، احادیث لکھی ہیں، بدء الوحی کے باب کے تحت حدیث جو مناسب حال تھی اس کو نقل کیا ہے، کتاب الایمان کے ابواب کے تحت احادیث کو نقل کیا ہے۔ احادیث کو نقل کرتے وقت آپ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ آپ نے غسل کیا اور 2 رکعت پڑھی، اللہ سے استخارہ کیا، اور دوسری بات کہ جب تک آپ کو اس کی صحت کے بارے میں یقین نہیں ہو گیا اپنی کتاب میں اس کو درج نہیں کیا ہے۔ 6 لاکھ احادیث سے یہ 7,500 حدیثیں ہیں اس کی بخاری کی، یہ 6 لاکھ حدیث سے منتخب کر کے یہ بخاری لکھی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی وہ مال کنڈم تھا، وہ کسی کام کا نہیں تھا، ان کے معیار کے مطابق اعلیٰ درجے کی صحت وہ منتخب کر کے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب کو معمولی درجے کی نہیں ہے، اتنی محنت اور کدوکاوش کرنے کے بعد یہ کتاب بنی ہے۔ ہمیں تو مفت میں مل گئی ہے یہ کتاب، بازار میں پرنٹ ہو گئی، ہم نے بازار سے پیسے لے لیے، خرید کر اپنے پاس رکھ لیے۔ ان سے پوچھئے، ماں بخاری کی روح کو پوچھئے کہ آپ نے بخاری کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی کدوکاوش کی ہے، اور کس قدر مصائب و آلام کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ امام بخاری کی یہ کتاب ہے۔ امام بخاری نے یہ حدیث کی کتاب جو لکھی ہے، اور سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری کی عظمت کیا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، یہ سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ یہ سورہ جمعہ ایک ہی دفعہ ساری سورت نازل ہو گئی، اور یہ آیت جب آئی نا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کچھ اس سے پہلے ذکر ہے نا، يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور پھر فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آگے فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما ہے، اور پوچھا آپ سے کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار یہ سوال کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے کی بلندی پر بھی ہوتا تو اس کی قوم، اس طرح کے آدمی وہاں سے جا کر بھی حاصل کر لیتے۔ یہ سلمان فارسی کہاں رہنے والے ہیں؟ فارس کے، اور بخارا اس وقت فارس کا حصہ تھا، اور امام بخاری بھی اس میں شامل ہیں۔ اس آیت کا مصداق ہے کہ فارس کے رہنے والوں نے اس حدیث کی جتنی خدمت کی ہے، عرب والوں کے حصے میں وہ بات نہیں آئی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ محدثین نے یہ احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، اور کسی نے اس کو کتاب الطہارہ سے شروع کیا ہے، اور کسی نے اس کو اتباع النبی سے شروع کیا ہے، کسی نے اوقات الصلاۃ سے شروع کیا ہے، آخر امام بخاری نے اس کو کتاب الوحی سے شروع کیا ہے۔ یہ کس بنیاد پر؟ یہ اس لیے کہ دین کی بنیاد وحی ہے۔ میں جو چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ وحی کا نتیجہ ہے، یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ کوئی انسان سمجھے کہ عام انسان کی باتیں ہیں، نہیں، یہ وحی ہے۔ وحی خواہ اللہ کی کتاب میں ہو، وحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، یہ ساری کی ساری وحی ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دین کی بنیاد وحی پر ہے، اس لیے آپ نے کتاب الوحی سے اس کو شروع فرمایا ہے۔ اور اس کے عام طور پر ہم جو مقاصد بیان کرتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری نے صرف صحیح احادیث کو جمع کیا ہے، یعنی امام بخاری کے جو مقاصد ہیں ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ ہم نے صرف اس کے مقاصد کو جمع کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عام طور پہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ 4 مشہور ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح احادیث کا مجموعہ ہمارے سامنے رکھا۔ ایک تو یہ مقصد ہے، اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو ضعیف ہو، جس میں کوئی سقم ہو، یا راوی اس طرح کا ہو جس میں کوئی گڑبڑ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک، پھر ان احادیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے، دوسرا مقصد۔ تیسرا یہ ہے کہ ان مسائل کے استنباط کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں امام بخاری نے ایک عنوان قائم کیا ہے، الدلائل التی تعرف الاحکام التی تعرف بالدلائل، اور فرمایا کہ مت دلیل، دلیل کسے کہتے ہیں، دلالت کسے کہتے ہیں، طریقہ استنباط کیا ہوتا ہے۔ یہ طلباء ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جو مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے یا تو دلالت النص سے کرتے ہیں، اشارت النص سے کرتے ہیں، یا اقتضاء النص سے کرتے ہیں۔ یہ اس کے طریقے ہیں دلائل کے اخذ کرنے کے، اشارت النص، دلالت النص، اس طرح اقتضاء النص۔ یہ دیکھیں کہ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ عبارت الناس ہے۔ یہ الفاظ عبارت وہ دلیل بنتی ہے کسی حکم کے لیے، بتوں سے اجتناب کرنا ہے، اور اسی طرح نجاست سے بچنا ہے، یہ الفاظ یہ بتلا رہے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ نہیں ہوتے، وہاں کچھ اشارہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اب والدین کے بارے میں لا تقل لہما اوف، ان کے لیے اوف نہ کہو۔ اوف کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارو پیٹو، اوف نہیں کہنا، نہیں، مارنا پیٹنا یہ اشارے سے پتہ چلتا ہے، اس الفاظ کا اشارہ ہے کہ ماں باپ کو مارنا پیٹنا تو بہت بری بات ہے، اس کو اوف تک بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یا اس کی دلالت ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے ہمیں اس سے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ رہنمائی ملتی ہے کہ مسلمانوں کی کوئی مجلس مشاورت ہونی چاہیے، جن مل بیٹھ کر مشورہ کیا جائے، ملکی معاملات میں، ملی معاملات میں، قومی معاملات میں۔ ایک اقتضاء الناس کہ عبارت کا تقاضا ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اس کا معنی کیا ہے کہ ماؤں سے نکاح کی حرمت ہے،
یہ امام بخاری نے تمام طریقوں کو بیان فرمایا۔ تو یہ ہے امام بخاری کے مقاصد۔ پھر آپ نے اور بھی چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث اور فقہ کو جمع کیا ہے، فقہ الحدیث جسے کہتے ہیں، کہ ایک ایک حدیث سے 20 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ حدیث بریرہ جو ہے، حضرت بریرہ وہ کسی کی لونڈی ہیں، انہوں نے اپنے آقاؤں سے مکاتبت کی ہے کہ میں اتنے کلو چاندی دے کر تم سے آزادی حاصل کر لوں گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں تعاون کے لیے، آپ نے فرمایا کہ میں یک مشت تیری چاندی ادا کر کے تجھے آزاد کرا لیتی ہوں۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ امام بخاری نے نا اس سے 22 مسائل کا استنباط کیا ہے، 22 مسائل کا استنباط کیا ہے اس سے۔ اسی طرح جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے نا، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اونٹ لیا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو اور اس کی قیمت مدینہ جا کر ادا کروں گا۔ اس سے آپ نے 18 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اور اسی طرح مختلف احادیث، یہ بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں، جو بخاری کی مختلف احادیث بار بار آتی ہیں نا، وہ بار بار آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں حدیث آتی ہے وہاں کچھ نئے مسئلے کا استنباط ہوتا ہے، وہاں کوئی نیا حکم ہوتا ہے۔ وہ بار بار جو حدیث آتی ہیں، عام انسان یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بار بار حدیثیں کیوں آ رہی ہیں، اسے کہتے ہیں فقہ الحدیث۔ تو امام بخاری نے یہ 4 مقاصد بیان کیے ہیں۔ ایک مرفوع احادیث، متصل احادیث کا جمع کرنا، اور اسی طرح ان سے مسائل کا استنباط کرنا، اور مسائل کے استنباط کا طریقہ بتلانا، اور فقہ اور حدیث کو جمع کرنا۔ یہ عام طور پر 4 مقاصد ہیں۔ میں نے جس حد تک بخاری کا مطالعہ کیا ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ امام بخاری نے اس کے علاوہ اور بھی مقاصد سے ان کا پہلا مقصد یہ بھی تھا تحریک آزادی فکر۔ تحزید آزادی فکر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، ان کا ذہن بندہ ہوتا ہے، وہ ایک محدود فکر میں رہتے ہیں، ایک محدود دائرے میں رہتے ہیں کہ میں نے جی اپنے امام نے جو کہا ہے اس کے مطابق سوچنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں ہیں بے شمار، وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ خرید و فروخت کرتے وقت نا ایک ہوتا ہے خیار مجلس، یعنی خرید و فروخت کرتے وقت نا انسان کو سودا واپس کرنے کا اختیار رہتا ہے، ان میں سے ایک خیار مجلس ہے۔ خیار مجلس کا یہ مطلب ہے کہ جب میں نے آپ سے چیز خرید لی ہے، آپ کو پیسے دے دیے ہیں، جب تک میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھی مجھے قیمت واپس کرنے کے مجاز ہیں، تو میں بھی آپ کو چیز واپس دینے کا مجاز ہوں۔ اس کو خیار مجلس کہا جاتا ہے۔ احناف اس بات کو نہیں مانتے ہیں، بھی خیار مجلس کیا ہوا، جب سودا پکا ہو گیا ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ یہ بیعان جو ہیں، خرید و فروخت کرنے والے ہیں، بائع و مشتری جو ہے، ان کو اختیار ہے جب تک وہ مجلس ایک ہے، جب تک وہ الگ الگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور چور دروازہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تفرق جو ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تفرق بالکلام، ایک تفرق بالابدان۔ کہ تفرق بالکلام یہ ہے کہ تم نے بات کر کے سودا لے لیا، پیسے جیب میں ڈال لیا، بات ختم ہو گئی، یہ تفرق بالکلام ہے۔ اور تفرق بالابدان یہ ہے کہ جب تم ذاتی طور پر الگ تھلگ ہو جو، یہ تفرق بالابدان ہے۔ تو حدیث میں جو آتا ہے وہ تفرق بالابدان نہیں ہے بلکہ تفرق بالکلام ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جب تک وہ الگ الگ نہ ہوں اس وقت تک وہ سودا واپس کرنے کے مجاز ہیں، یہ غلط ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ ابن عمر وہ اس کا کیا مفہوم لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب خرید و فروخت کرتے نا، ان کو کوئی چیز اچھی لگتی، خطرہ محسوس ہوتا
کہ کہیں یہ مجھے واپس کرنے کا دعویٰ نہ کرتے، وہ فوراً مجلس کو برخاست کر دیتے، اٹھ کر مجلس کو بدل لیتے تاکہ یہ تفرق بالابدان ہو جائے۔ یعنی صحابی تو اس حدیث کو تفرق بالابدان کہہ رہا ہے، اور ہم کہیں کہ یہ تفرق بالابدان نہیں ہے بلکہ تفرق بالکلام ہے۔ خیر، وہ بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ دلائل وہ اس بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس سے مراد تفرق بالابدان ہے، مجلس مختلف ہو جائے، سودا پکا ہو گیا، جب مجلس ایک ہے دونوں کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یجب علینا تقلید و امامنا، ہم پر تقلید اپنے امام کی واجب ہے، اس لیے ہمارا دماغ وہ بندھا ہوا ہے، ہم اسے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ یہ جو تفسیر عثمانی ہے، ایک تفسیر عثمانی میں یہ مسئلہ جو ہے نا رضاعت والا کہ دودھ کتنا عرصہ پلایا جائے، قرآن مجید میں 3 جگہ پہ آیا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین وحملہ وفصالہ 30 شہرا وفصالہ فی عامین۔ یہ 3 جگہ پہ آیا ہے جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 سال مدت ہے رضاعت کی۔ وہ تفسیری عثمانی کے حاشیے پر لکھا ہے، بلا شبہ قرآن پاک میں 3 مقامات پر یہ آیا ہے۔ آخر ہم لوگ جو 2.5 سال کی قید لگاتے ہیں، 2.5 سال کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں کے پاس بھی کوئی دلیل تو ہوگی نا، وہ ویسے دنیا دھیرے میں لاٹھی مارتے رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم قیامت تک زور لگا لو، جتنی بھی ہیں تم اپنے علماء اور رہبان و احبار کو جمع کر لو، قیامت تک کو ثابت کر دو، کوئی نص آپ کو مل جائے 2.5 سال دودھ پلانے کی۔ یہ قرآن کی صریح نصیں تو موجود ہیں کہ والدہ جو ہے اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے، حملہ و فصالہ 30 شہرا، اس کے حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، اس سے آپ 2 سال کی مدت نکال دیں 6 ماہ۔ ہم کہتے ہیں کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے، شادی کے بعد اگر 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو جائے نا، اس کو حرامی نہیں کہا جائے گا۔ قرآن کریم نے یہ اشارہ کیا ہے، بلکہ نص ہے کہ 6 ماہ بھی مدت حمل ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگوں کے ذہن پکڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے امام کی تقلید سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تحریک آزادی فکر کا ڈنکا لگایا ہے، اور آپ نے یہ بیان کیا ہے، اس ذہن کو، اس فکر کو آزاد کرو، یہ تقلیدی بندھن کو توڑو۔ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آخر ان آئمہ کے پیدا ہونے سے پہلے لوگ کس کی تقلید کرتے تھے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم اس چیز کی پیروی کر جو اللہ نے نازل کی ہے، جو اللہ نے اتاری ہے۔ یہ کیا ہوا کہ تم ان تقلید کے بندھن میں تحریک آزادی فکر کا احیاء کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے کہ کون سا امام اور کس امام کی مخالفت ہوتی ہے، وہ اس سے آزاد ہیں۔ یہ کتاب الجمعہ جو ہے، کتاب الجمعہ میں امام بخاری نے 4 باب قائم کیے ہیں، اور ان 4 بابوں کے اندر آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہے فیصلہ کن بات۔ کیسے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے نا کم از کم 40 آدمی ہونے چاہیے۔ امام بخاری نے نا اس کی تردید کی ہے کہ یہ 40 آدمی کی قید تم نے کہاں لگائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، اور ایک تجارتی قافلہ آ گیا، اور تجارتی قافلہ آنے سے پہلے لوگوں میں بڑی بھوک اور گندم کی نایابی، جب انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا نا آ کر مدینہ میں، اعلان کیا کہ گندم آ چکی ہے شام کے علاقہ سے، وہ جمعہ چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، صرف 12 آدمی رہ گئے تھے، نبی کریم کی مقتدیوں میں 12، تو نبی کریم نے ان 12 آدمیوں کو جمعہ پڑھایا۔ وہ 40 کی تعداد تو پھر بھی پوری نہ ہوئی۔ آپ نے یہ عنوان قائم کر کے، حدیث بیان کر کے، امام بخاری
کا عظمت، روب، جلال الگ، لیکن یہ حدیث کے معاملہ میں کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، اور یہ بتلایا کہ امام شافعی کا موقف غلط ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ جمعے کی رخصت نہیں ہے، خواہ کتنے بھی کٹھن حالات ہوں، جمعے کی رخصت نہیں ہے۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کر دیا، حضرت ابن عباس کا قول بیان کیا کہ وَإِنَّهَا عَظْمَةٌ، جمعے کی ادائیگی واقعی بڑی عظمت والی ہے، لیکن اگر بارش پڑی ہوئی ہو، باہر پھسلن ہو، لوگ آ جا نہ سکتے ہوں تو تمہیں رخصت ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں تدسون فی التراب، تم مٹی کیچڑ میں گھسٹتے ہوئے آؤ، یہ نہیں تم گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ عنوان قائم کر کے باب الرخصت فی الجمعہ کی ادائیگی کے بعد اور یہ حدیث پیش کر کے یہ بات بتلائی، امام مالک جو محدث مدینہ ہے، شیخ المدینہ ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں، لیکن ان کا یہ موقف غلط ہے۔ یہ تحریک آزادی فکر، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جو انہوں نے حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہمارے حوالے کیا ہے نا، اس میں 27,000 احادیث ہیں مسند امام احمد میں، تو آپ کا موقف یہ ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا الجمعہ تو بعد الزوال، جمعہ زوال کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت انس کی حدیث بیان کر دی کہ ہم زوال آفتاب کے بعد جمعہ پڑھتے تھے، اور جمعہ ختم کر کے جب جاتے تو دیواروں کا اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم سایہ حاصل کر سکیں، تو معلوم یہ ہوا کہ زوال آفتاب کے بعد جمعہ ہے۔ ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کی خدمات ہیں بڑی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی خدمات اتنی ہو تو ان کے ہر بات سے صحیح ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ موقف ہے کہ جمعے کے لیے شہر کا ہونا، عدالت کا ہونا، بازار کا ہونا، مارکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ چند شرائط ہیں جمعہ کی، وہ دیہاتوں میں جمعے کے قائل نہیں ہیں۔ امام بخاری نے ایک عنوان قائم کر دیا الجمعۃ فی القری والمدن، کہ بستیوں میں، شہروں میں جمعے کی ادائیگی۔ وہ حدیث بیان کیا آپ نے کہ امام یہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جب ادا کیا گیا تو بحرین کی ایک بستی قریہ، جواسا نامی بستی، وہاں جمعے کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ وہاں عبد القیس نامی قبیلہ آباد تھا، اور بحرین کی بستی جواسا نامی، وہاں جمعہ پڑھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ بستی میں، گاؤں میں ہو سکتا ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگ تھے جو ایک قبیلے کے لوگ وہاں آباد تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی اجازت سے مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو پڑھا گیا وہ جواسا نامی بستی میں پڑھا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری کا ایک یہ بھی مقصد ہے بخاری لکھنے کا، تحریک آزادی فکر، اور دوسرا یہ مقصد ہے کہ وہ حدیث اور فقہ کو جمع کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات بے شمار ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے نصوص وہ محدود ہیں۔ قرآن و حدیث کی نصوص جو محدود ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں، اور اسی طرح یہ احادیث کتنی ہیں، لیکن ضروریات بے شمار ہیں۔ یہ قرآن و حدیث کی نصوص جو ہیں یہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ اچھا جی، پھر کیا کرنا ہے؟ کچھ فکر، کچھ سوچ کو اپنی طرف سے چیزیں نکالو تاکہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ امام بخاری نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور بتلایا ہے اس کتاب میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل موجود ہے۔ ذرا سوچنے کی، دماغ پر بوجھ ڈالنے کی عادت ڈالے، آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ ایک دفعہ امام بخاری نے اپنے کسی شاگرد سے کہا کہ کوئی ایسی کی چیز، دینی مسئلہ، دینی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ شاگرد کہتا ہے کیا ایسا ممکن ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ہر چیز کا حل آپ کو کتاب و سنت میں مل جائے گا۔ یہ کہنا کہ فقہ کی ضرورت کو پیدا کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچانا کہ ضروریات زیادہ ہیں، نصوص تھوڑی ہیں، ہم اپنے فکر اور اپنی سوچ کو کام میں لائیں تاکہ ضروریات کو پورا کیا جائے،
یہ جتنے بھی فقہ کی کتابیں ہیں نا، ان کی بنیاد ہی یہ ہے۔ مجھے اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو ایسے مسائل بتلاؤں جس سے سن کر انسان شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ ایسے مسائل ان نے کتابوں میں لکھ دیے ہیں۔ تو امام بخاری نے اس کتاب کے اندر یہ بتلایا ہے کہ ہر چیز کا حل آپ کو کتاب و سنت میں مل جائے گا۔ جب دین کامل ہے تو قیامت تک کی ضروریات کا وہ ضامن ہے۔ تم تلاش کرو، محنت کرو، قدکاوش کرو، تمہیں اس کا حل آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ فقہ الحدیث، آپ نے فقہ الحدیث کا ایک مستقل مقصد ہے آپ کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس بخاری کے اندر کتنی ضروریات ہیں۔ ہم اپنی ضروریات کو شمار کرنا چاہیں نا، ایک کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، پہننا ہے، اور معاملات ہیں، اور اخلاقیات ہے، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے بیٹھے نہ انگلی پر گننا چاہے، آپ زیادہ سے زیادہ 20 ضروریات کو پورا آپ شمار کر سکیں گے۔ امام بخاری نے 100 انسانی ضروریات کا استحصاء کیا ہے، 100۔ یہ جو کتاب الایمان، کتاب الجہاد، یہ 100 کتابیں ہیں۔ اور پھر ان ضروریات، بڑی بڑی ضروریات، پھر ان ضروریات کے نیچے ذیلی ضروریات جو باب ہیں، اور ان کا حل کتاب و سنت سے پیش کیا ہے، حدیث پیش کی ہے، آیت پیش کی ہے، اس کا حل پیش کیا ہے۔ کیوں نہیں حل ہوتا؟ آپ کو ہر چیز کا حل مل جائے گا۔ یہ 2 مقاصد۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے، لوگوں کی مسئلہ مصالح جو ہیں، لوگوں کے جو مسالے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کی ضروریات، ان کے مسالے پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ نصوص کو ہاتھ میں رکھتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ کسی کی مصلحت کے پیش نظر قرآن کریم کی کسی آیت کا خون کر دیا جائے، کسی حدیث کا خون کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض اہل علم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ عورت خود مختار ہے اور اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، اس پر یہ پابندی لگانا کہ ولی کی ضرورت ہے، ولی کی شرط ہے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں اور ولی کو اتنا اختیارات دے دیتے ہیں کہ اگر ولی اس عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح کر دے، ولی با اختیار ہے، اس کا نکاح صحیح ہے۔ امام بخاری ان بندوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر یہ کہتے ہیں، باب من قال لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، ولی اجازت دے گا تو نکاح ہوگا۔ یہ جو گھروں سے زیورات اٹھا کر، کپڑے اٹھا کر عدالت میں جا کر نکاح کر لیتی ہیں، ان کو کس نے شاہ دی ہے؟ یہ ہمارے ان اہل علم نے شاہ دی ہے جو کہتے ہیں کہ نکاح کے لیے ولی کی شرط ضروری نہیں ہے، یہ عورت آزاد ہے، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ولی کی اجازت لے؟ امام بخاری نے کہا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ نے سیدہ عائشہ کی حدیث بیان فرمائی، ایما امرأۃ نکحت بدون ولیہا، جو بھی عورت ولی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے فنکاحھا باطل باطل باطل، ایک ہوتا باطل، ایک ہوتا فاسد۔ ان میں فرق یہ ہے، فاسد کا مطلب یہ ہے کہ فاسد شرط کو نکال دو وہ صحیح ہو جائے گی، باطل کا مطلب یہ ہے جس کی بنیاد پر وہ نکاح باطل ہے وہ پا بھی لی جائے، ہو بھی جائے، تب بھی نکاح باقی نہیں رہے گا۔ یہ باطل میں اور فاسد میں فرق ہے۔ ولی ناراض ہے نکاح کے وقت، اس نے اجازت نہیں دی ہے، باطل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں باپ راضی ہو گیا تو نکاح ٹھیک ہے جی، نہیں، وہ نکاح نہیں ہے، بعد میں وہ ولی راضی بھی ہو جائے تب بھی نکاح نہیں ہے، اثر نو کرنا پڑے گا۔ امام بخاری نے یہ عنوان قائم کر کے یہ بتلایا، نہ تو ولی اتنا آزاد ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، نہ عورت اتنی خود مختار ہے جہاں چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے اپنی شادی رچا لے، نہیں، ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ مسالے عباد پر نظر رکھتے ہیں لیکن نصوص کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں، یہ بھی مقاصد ہیں۔ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری نے مختلف فتنوں کی روک تھام کی ہے،
اپنی بخاری میں کئی فتنے امام بخاری نے اپنے دور میں جو ابھرنے والی تحریکیں تھیں، نظریاتی تحریکیں تھیں نا، ان کا جائزہ لیا ہے، پھر ان کا توڑ کیا ہے، ان کی سد باب کیا ہے، ان کی روک کی ہے، اس بخاری کے اندر ہے۔ کہیں آپ نے کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ جو عمل انسان کرتا ہے نا اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسان نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہے نا اس کا اتنا پکا ٹھکا ایمان ہو گیا ہے کہ اب بد عملی جتنی بھی کر لے اس کے ایمان کو گزند نہیں پہنچے گا۔ ان کو کہتے ہیں مرجئہ، بد عملی پھیلانے والے۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد چھوٹا سا بھی گناہ کر لیا جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کو کہتے تھے خوارج۔ امام بخاری نے خوارج کا فتنہ بھی ختم کیا ہے اور مرجئہ کا فتنہ بھی ختم کیا۔ کتاب الایمان میں یہی بات ہے، کتاب الایمان کے اندر آپ نے یہی بات بیان کی ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے اور جوارے سے عمل کرنے کا نام ہے۔ ان تینوں چیزوں کو جمع کریں گے تو ایمان بنے گا۔ یہ اجزاء کچھ تکمیلی ہیں اور کچھ تحصیلی ہیں کہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان کی تائید کے لیے ہیں۔ بہرحال امام بخاری کہتے ہیں کتاب الایمان میں ان دونوں فتنوں کی سرکوبی کی ہے آپ نے، مرجئہ کی بھی خوارج کی بھی آپ نے سرکوبی کی ہے۔ اسی طرح کچھ منکرین حدیث تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں نا بھئی یہ حدیث کی کتابیں تو 400 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو اس میں تو رتبہ و یابس جمع ہو گیا، یہ تو پلندہ ہے جھوٹ کا، یہ اساطیر الاولین ہیں، ان کو نہ مانیے۔ امام بخاری نے کتاب الوحی میں اور کتاب العلم میں ان منکرین کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ اسی طرح ایک فتنہ تھا تقلید کا، امام بخاری نے تقلید کے فتنے کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ وہ کتاب الحیل کے اندر جو چور دروازے تھے نا ان کے، ہیلا کر کے راہ فرار اختیار کرنا شریعت سے، ان کا سد باب کیا ہے۔ کتاب الحیل پڑھے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے چور دروازے تھے جن سے یہ نقب لگاتے تھے، احادیث کو نقب لگاتے تھے بدعملی کو۔ اسی طرح ایک فتنہ تکفیر ہے، فتنہ تکفیر ہے کسی کو کافر قرار دینا، پہلے فتنہ تکفیر اور اس کے بعد تنفیر، لوگوں کو نفرت پیدا کرنا، وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، فلاں کافر ہے، اور اس کے بعد تفجیر، بم دھماکے کرنا۔ یہ تکفیر کے بعد تنفیر، پھر تفجیر۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں فتنہ تکفیر کی بھی تردید کی ہے بڑے پرزور انداز میں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں آپ کو بتلاؤں کہ کس کس انداز سے اس فتنہ تکفیر کی تردید کی ہے آپ نے۔ پھر آخری جو کتاب ہے نا وہ ہے کتاب التوحید۔ برخوردار نے جو حدیث پڑھی ہے یہ کتاب التوحید کی ہے، اور کتاب التوحید کے اندر امام بخاری نے کیا بیان کیا ہے؟ یہ کتاب التوحید کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو مختلف ذہن تھے نا لوگوں کے، اللہ کی ذات کے بارے میں مختلف ذہن تھے نا لوگوں کے، ان کی تردید کر کے اللہ کی ذات کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے، اللہ کے صفات کے بارے میں کیا موقف ہونا چاہیے، یہ آپ نے بیان فرمایا ہے کتاب التوحید میں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کا کیا موقف تھا؟ کچھ لوگ تو کہتے تھے اللہ نامی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں ہے، وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ یہ کیا ہے؟ دنیا میں کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، یہ حوادثات زمانہ ہے جس کی بنا پر موت آتی ہے، کوئی اللہ نہیں ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو موت، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اور جو لوگ مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدم کے اندر تھا۔ یہ مثنوی رومی جسے ہم مولانا روم کہتے ہیں نا، یہ صوفی انسان بڑا گمراہ قسم کا انسان تھا۔ یہ مثنوی رومی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ہست قرآن در زبان پہلوی، یہ فارسی زبان کا قرآن ہے۔ اس مثنوی رومی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، مثنوی رومی کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر آدم کے اندر اللہ نہ ہوتا تو فرشتے ان کو سجدہ کیوں کرتے؟ فرشتوں نے سجدہ اس لیے کیا ہے کہ آدم کے اندر اللہ حلول کر گیا تھا۔
اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں ان کے اندر اللہ نے حلول کیا تھا۔ یہ دیوان فرید ہے، آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر اسی فکر کی ترویج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ حلول کر چکا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ موجود ہے، ہر انسان کے، آدم کے اندر ہی نہیں، ہر انسان کے اندر اللہ موجود ہے، جس کو ہم وحدت الوجود بھی کہتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی تھے جو کہتے تھے صرف انسان ہی نہیں، کائنات کے ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے، کتے کے اندر، بلے کے اندر، خنزیر کے اندر، نعوذ باللہ ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کیا کی ہے، اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں اور اللہ کی قدر کیا کی ہے۔ یہ کتے بلے کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ ان میں آ گیا۔ اور ایک یہ نظریہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، اس کی اپنی صفات ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف جو ہے یہ قرآن کریم سے امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہے کیا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کائنات کی ہر چیز میں نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ اللہ عرش پر ہے کس طرح؟ یہ سوال کرنا ہمیں نہیں، زیب نہیں دیتا ہے۔ مستوی علی العرش ہے جیسا قرآن نے کہا ہے، لیکن ہم اس کے آگے نہیں جاتے۔ اس طرح جو صفات ہیں اس کے بارے میں مختلف نظریات۔ کچھ لوگ کہتے تھے اللہ کی صفات کا انکار کر دو جوان، کوئی اللہ کی صفت نہیں ہے، نہ اللہ رحیم ہے، نہ کریم ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر، اللہ کو کوئی صفت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات ہیں لیکن اللہ کی صفات انسانوں کے اندر بھی ہیں، جو اللہ کی صفات خاص ہیں نا وہ انسانوں کے اندر میں، داتا یہ انسان ہے، گنج بخش انسان ہے، وہاب کا نام ہے گنج بخش، داتا کا نام یہ داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، اور یہ لوگوں کے اندر ایسے لوگ۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے اللہ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ کی صفات تو ہیں لیکن اس کی تعویل کی جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا واسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی سے مراد ہے حکومت، اور ید سے مراد کیا ہے؟ قدرت۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پہ ہوتا ہے قبضہ قدرت، قبضہ قدرت ہم کہتے ہیں، ید کا معنی کرتے ہیں قبضہ قدرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جہاں ابلیس کا ذکر کیا ہے وہاں اس کو یہ کہا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا بھی؟ لما خلقت بیدی۔ یہ اگر قدرت ہی اس کا معنی ہے تو قدرت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قدرت سے پیدا کی ہے، ہر کائنات کی چیز کو اپنی قدرت سے پیدا کی ہے، تو یہ خاص طور پر خلقت بیدی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندا ہے، اور اس خمیر کو گوندنے کے بعد پھر اس کا پتلا بنایا ہے، اس کی نوک پلک کو ٹھیک کیا ہے، نوک پلک کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر اپنی روح کو پھونکا ہے، اور روح پھونکنے کے بعد جیتا جاگتا انسان بنایا ہے، اور پھر آدم کو فرشتوں کو کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو۔ یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ ہیں لیکن اس کی کیفیت ہاتھ ہی نہیں بلکہ انگلیاں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ پہاڑوں کو ایک انگلی پر، سمندروں کو ایک انگلی پر، زمین کو ایک انگلی پر رکھ کر جھٹکا دے گا اور پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ سناٹا چھایا جائے گا، کوئی نہیں بولے گا، اللہ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، حکومت اس اللہ کی ہے جس نے تمام کائنات کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی انگلیاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تشبیہ آتی لازم آتی ہے، اللہ کا ہاتھ کا معنی اللہ کی قدرت ہے، تعویل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کی صفات کو بہانہ بنا کر نا وہ بعض تمہیز کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ جادو کو بھی جانتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنی مثل بنانے پر بھی قادر ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ان تمام نظریات کی تردید کی ہے
کہ اللہ کی صفات ہیں، ان کو مبنی بر حقیقت تسلیم کیا جائے، ان کی تعویل نہ کی جائے، تمثیل نہ دی جائے، معطل نہ کیا جائے، وہ جس طرح ہیں ان کو مانا جائے۔ یہ امام بخاری نے کتاب التوحید میں بیان کیا ہے۔ اب آخر میں جا کر جو بیان کرتے ہیں وہ ہیں کتاب الاسماء و صفات۔ توحید کی 3 قسمیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء و صفات، یہ 3 اقسام ہیں۔ امام بخاری نے یہ جو آخر میں ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الاسماء و صفات کو بیان کیا ہے۔ اور توحید الاسماء و صفات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ توحید الاسماء و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اللہ کے جو نام ہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی اسماء کے بارے میں کتاب التوحید میں یہ بیان کیا ہے۔ کتاب التوحید میں 245 احادیث آپ نے بیان کی ہیں، اور 245 احادیث میں 55 حدیثیں معلق ہیں، سند کے بغیر ہیں، اور 190 حدیثیں ہیں جو سند کے ساتھ بیان کی ہیں، اور 234 احادیث ہیں جو مکرر ہیں، جو پہلے بھی آ چکی ہیں، اور ان میں سے کچھ حدیث ایسی ہیں 11 جو پہلے نہیں آئی ہیں، وہ مکرر نہیں ہیں، خالص ہیں۔ ان احادیث کے علاوہ 36 مختلف صحابہ کے اور تابعین کے آثار بیان کیے ہیں، اور پھر کتاب التوحید میں آپ نے چھوٹے چھوٹے 58 2 کم 60 عنوان قائم کیے ہیں، اور اس میں تقریباً 6 مسائل بیان کیے ہیں کتاب التوحید میں۔ اور آپ کا انداز یہ ہے کہ وہ پہلے قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، پھر احادیث بیان کرتے ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ اسلوب اس لیے اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقائد میں خبر واحد حجت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کتاب التوحید میں خبر واحد عقیدے میں حجت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ آپ نے کئی اخبار احاد بیان کی ہیں جس سے عقیدے کو ثابت کیا ہے۔ جو پہلا مسئلہ ہے نا، پہلا وہ ہے وحدت وجود کی تردید، اور آپ نے یہ عنوان قائم کیا ہے۔ کتاب التوحید کا پہلا عنوان یہ ہے، باب ما جاء فی دعاء نبی امتہ الی توحید اللہ، اللہ کی توحید کی طرف جو دعوت دی ہے۔ اور حضرت معاذ بن حدیث کے یہ الفاظ ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے، یہ نہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آپ نے پہلا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اسماء حسنی صفات علیہ کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ذاتی نام ہیں اور کچھ صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام ہے اللہ، اور اس طرح رحمان، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نا تو سہیل بن عمر نمائندہ جب آیا نا تو آپ نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح ان کو کہا جاتا تھا، رحمان کے نام سے بڑی چڑ تھی انہوں کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، ہم رحمان کو نہیں جانتے ہیں۔ اور سہیل بن عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ اس رحمان کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو اس کچھ صفاتی نام ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ صفاتی نام بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے شایان شام ان کو مانا جائے، اور جو بندے ہیں ان کی شایان شام اس کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم کے بارے میں رؤوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نبی کریم کے بارے میں رحیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سمیع انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، بصیر انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کی بھی یہ صفت ہے، تو اللہ کی صفت ہے اللہ کی شایان شان، بندے کی یہ صفت ہے بندے کی شایان شان۔ بندہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، لیکن دیوار کے پرے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اللہ بصیر ہے، وہ رات کے اندھیرے میں سیاہ چیونٹی کی حرکت کو بھی سنتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیات اتری نا،
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، فرماتی ہیں سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کو دیکھیے، ہمارے پاس وہ اس کی بیوی آئی اور اس نے نبی کریم سے شکایت کی، میں پاس بیٹھی تھی، اس کی بات کو نہ سمجھ سکی، اللہ رحمان عرش پر بیٹھ کر اس کی بات کو سنا، اس کا جواب دیا۔ یہ اللہ جو سمیع ہے نا، وہ اس معنی میں سمیع ہے، کوئی پردہ کوئی رکاوٹ درمیان میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور پھر آپ نے تیسرا مسئلہ جو بیان کیا ہے وہ مسئلہ ہے مسئلہ علو، استواء علی العرش۔ یہ دو باب نمبر 22 اور باب نمبر 23 میں یہ دو مسائل کو بیان کیے ہیں۔ استواء علی العرش کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ میں، ہر کائنات کی چیز میں نہیں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اس کو بیان کیا ہے۔ اور مسئلہ علو کہ اللہ اوپر ہے، جہت اللہ ہے۔ ایک عورت لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئی، اس نے کہا کہ اس کو آزاد کرنا ہے میں نے، تو آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشار ذل السماء، فرمایا اس کو آزاد کر دو، فإنہا مومنہ، یہ مومنہ ہے۔ تو آسمان کی طرح اشارہ کرنا کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اس کو علو کہتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ کہ آسمان پر فرشتے چڑھتے ہیں، یا صعود کا لفظ استعمال کیا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اللہ کی طرف یہ چڑھتے ہیں۔ صعود کا معنی اوپر چڑھنا، یہ چڑھنا صعود، اور عروج اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جہت جو ہے نا وہ اللہ عرش پر ہے، یہ ثابت کیا ہے۔ اسی طرح جو باب آتا ہے نا 24 یہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے رؤیت نبی حضرت امام بخاری نے رؤیت باری تعالیٰ کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت قیامت کے دن اہل ایمان جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے۔ اس کے لیے آیت پیش کی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اور یہ جو ہمارے ہاں نا آج کل کے جدید قسم کے لوگ ہیں اور ان میں سے کچھ جدت پسند ہیں، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی رحمت کے متوقع ہوں گے۔ یعنی اللہ الی ربہا کا معنی الی رحمت ربہا۔ یہ مولانا امین حسن اصلاحی جو ہے نا جس نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر اصلاحی جو ہے تدبر قرآن، اس میں یہی معنی کیا ہے۔ جدید مفسرین اس کی تعویل کرتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں یہ تعویل ہم نہیں جانتے ہیں۔ رؤیت باری تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی کریم نے فرمایا ایک ہے ابو رزین اکیلی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی؟ آپ نے فرمایا 14ویں رات کا چاند ہو اور چمک دمک ہو اس کی، کیا تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ محشر کے میدان میں قیامت کے دن جنت کے اندر اہل ایمان اپنے رب کا نظارہ کریں گے، جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی ہے، اس طرح اللہ رب العزت کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی نعمت ورضوان اللہ اکبر، اللہ اپنا دیدار کرانے کے بعد کہے گا کہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں نے اپنے غصے کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، یہ عام انسانوں کو تو قیامت کے دن جنت میں اللہ کی نعمت ملے گی، یہ رضوان کی، میں تم پر ناراض نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی نعمت عطا فرما دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہمیں تو قیامت کے دن یہ نعمت ملے گی نا، ورضوان اللہ اکبر۔ لیکن صحابہ کرام کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں ہی اس نعمت سے ہمکنار کر دیا ہے کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ تو یہ رؤیت باری تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ امام بخاری نے بیان کیا ہے باب نمبر 24 میں۔ باب نمبر 25 اور 26 میں امام بخاری نے دو قسم کی صفات کو بیان کیا ہے، صفات ذاتیہ کو اور صفات فعلیہ کو۔ اور اسی طرح آگے مسئلہ بیان کیا ہے مسئلہ تکوین باب نمبر 27 میں۔ تکوین کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے نا یہ بندر کی شکل میں تھا پہلے، اور پھر آہستہ 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 انسان بنا ہے، اور اس طرح کائنات وہ ایک دھماکہ ہوا، دھماکہ جب ہوا ہے تو یہ کائنات وجود میں آ گئی ہے، کچھ سمندر بن گئے ہیں، کچھ پہاڑ بن گئے ہیں، اور کچھ درخت، اس طرح کر کے نا یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ وہ مانتی نہیں اللہ کو،
امام بخاری نے مسئلہ تکوین میں باب نمبر 27 میں کتاب و توحید کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ کائنات کے متعلق لوگوں کا جو خیال ہے نا کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خالق 7 افلاک یا فطرت اس کی خالق ہے، یہ تمام گمراہ کن کے قسم کے نظریات ہیں۔ قرآن کریم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ کائنات کا خالق اللہ ہے اور اللہ ہی اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، جب خالق وہ ہے تو معاملہ اور نام اور امر بھی اسی کا چلے گا۔ باب 28، 29، 30، 31 میں آپ چھٹے مسئلہ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ چھٹا مسئلہ کیا ہے؟ صفت کلام۔ صفت کلام یہاں بطور تمہید کے ہے۔ اصل میں صفت کلام کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ اللہ کی صفت ازلی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے مخلوق، اللہ چاہے تو کسی درخت کے اندر اس کو پیدا کر دے، اللہ چاہے تو کسی ہوا کے اندر پیدا کر دے۔ ہم کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں یہ اللہ کی صفت کلام مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت قدیمی اور اصلی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات جس طرح اللہ شروع سے ہے، اس طرح صفات بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی شروع سے ہیں۔ اور اسی طرح یہ باب جو شروع ہوا ہے نا، یہ 27 آگے 28 سے صفت کلام کو مختلف انداز سے یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں چونکہ امام بخاری کو صفت کلام سے واسطہ پڑا تھا، خاص طور پر قرآن کریم کے بارے میں، یہ قرآن بھی اللہ کی صفت کلام ہے، یہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ اب یہ مسئلہ آ گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے، کچھ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے۔ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کی صفت پیدا کی ہوئی ہے۔ تو امام بخاری نے اس نظریے کی تردید کی ہے کہ ہمارا آواز، ہماری صوت، ہمارے حروف یہ تو ہمارے اپنے ہیں، پیدا شدہ ہے، لیکن جس چیز کی ادائیگی کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے الصوت صوت القاری والکلام کلام الباری، آواز تو قاری کی ہے، حروف اس کے ہیں اور طریقہ ادائیگی اس کی ہے، لیکن جس کو وہ پڑھ رہا ہے یہ اللہ کی کلام ہے۔ امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے یہ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ حروف ہمارے ہیں اور یہ آواز ہماری ہے، یہ مخلوق ہے اور جس کو پڑھا جا رہا ہے، جسے ہم مطلوب کہتے ہیں، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ آخری عنوان قائم کیا ہے جو برخوردار نے پڑھا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور یہ جو میزان قائم کی جائے گی نا، یہ تولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نہیں تولا جائے گا۔ ہمارے جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، حروف منہ سے نکلتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس میزان میں رکھے گا تولنے کے لیے، ان کا وزن بنے گا، اخلاص کے ساتھ، توحید کے ساتھ، ایمان کی وجہ سے ان کا وزن بنے گا۔ اور وزن کے لیے امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن ہم عدل و انصاف پر مبنی ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی متنفس پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ عنوان قائم کیا ہے امام بخاری نے اس لیے کہ اولاد آدم کے جو اعمال ہیں، اس کے جو اقوال ہیں، وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں، انسان انہیں اپنے اختیار سے بجا لاتا ہے۔ انہی اعمال و اقوال میں سے ایک عمل تلاوت قرآن ہے، یہ عمل بھی انسان اپنے اختیار سے بجا لاتا ہے، یہ عمل اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ البتہ وہ چیز جس کی یہ تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اسے ترازو میں نہیں رکھا جائے گا۔ اس کے حروف اور اس کے جو الفاظ ہیں اس کو ترازو میں رکھ کر تولا جائے گا۔ امام بخاری نے اس مقصد کے لیے یہ عنوان قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ذیلی مقاصد بھی ہیں۔ معتزلہ کہتے تھے کہ یہ میزان جو تم کہتے ہو کہ ترازو ہے، اس کا ایک پلڑا بہت لمبا چوڑا ہے، اس کا باقاعدہ پکڑنے کے لیے ایک ڈوری سی بھی ہوگی، اس کے 2 پارٹ ہوں گے، یہ جو ترازو کی کیفیت آئی ہے نا، یہ برحق ہے۔ وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ امام بخاری نے اس ترازو کو ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث کو پیش کیا ہے جس سے انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ کس چیز کو تولا جائے؟ موزون جس کو تولا جائے گا، اس کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ
کہ جو صحیفے ہیں نا، جو فرشتے تیار کرتے ہیں صحائف کو، وہ میزان میں رکھ کر تولے جائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں خود عاملین، عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا۔ امام بخاری نے اس تیسرے قول کو بیان کیا ہے، موقف کو بیان کیا ہے کہ ان کے اقوال کو، ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ انسان جب بات کرتا ہے وہ تو فضا میں تعلیل ہو جاتی ہے، اس کو کیسے تولا جائے؟ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ اس کے مختلف حرکات ہیں، ادا اس کے سکنات ہیں، اس کو کیسے تولا جائے؟ یہ اس وقت سمجھ میں آنا مشکل تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بخار کو تول لیتے ہیں۔ تھرمامیٹر جو ہوتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ حرارت کے بارے میں۔ یہ پٹرول جو ہے اس کو تولتے ہیں، اور اسی طرح ہوا کا دباؤ اس کو تولا جاتا ہے اور پیمائش کی جاتی ہے۔ وزن کرنے کے لیے ان اعمال اور ان اقوال کے لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ترازو میں رکھ کر اس کو تولے گا۔ اس وزن سے نا دو گروہ مستثنا ہے۔ ایک گروہ وہ جو چٹے ننگے کافر ہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ ان کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان قائم نہیں کریں گا، ان کو سیدھا جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اور ایک وہ لوگ جن کا وزن نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں لے جائے گا، ان کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ باقی ہر انسان کا وزن کیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ان کا وزن تو کیا جائے گا لیکن ان کے اعمال میں سے وزن کو کشید کر لیا جائے گا۔ اعمال بڑے بڑے ہوں گے لیکن ان کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ وزن کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ عرب کا ایک علاقہ ہے، اس تہامہ کے اندر پہاڑ ہیں بڑے بڑے اور روشن پہاڑ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے تہامہ علاقے کے پہاڑوں جتنی تعداد میں، اور روشن سفید نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں سے وزن کھینچ کر فجعلہ ہباء منثورا، ان کو فضا میں اڑا دے گا جس طرح روئی کے گالے اڑتے ہیں، جس طرح ریت کے ذرے اڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی، صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان کی صفات تو بیان کریں جن کے اعمال تو ہوں گے لیکن وزن نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ تہجد پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، صدقہ کر دیں گے، خیرات کریں گے، جہاد کریں گے، لیکن فَإِذَا خَلَوْا، جب ان کو خلوت ملے گی، تنہائی ملے گی، انتہکوا بحرمات اللہ، وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، اللہ کی حرمتوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی علیحدگی میں بیٹھا کیا اللہ کی حرمت کو پامال کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے یہ ہمارے دور کے لیے یہ بات کی ہے۔ یہ میرا موبائل ہے نا، میں تنہائی میں بیٹھا اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہوں، کبھی یوٹیوب کھولتا ہوں، کبھی فیس بک کھولتا ہوں، فحش مناظر دیکھتا ہوں، گندی فلمیں دیکھتا ہوں، گندے میسج کرتا ہوں، کبھی کسی کو میسج کر دیا، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو، اس طرح گندے میسج کر کے ہم اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے بارے میں حدیث بیان فرمائی ہے، وَإِذَا خَلَوْا انتَہَكُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، جب وہ خلوت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی سی چیز تھی جو آگئی ہے درمیان میں، جو امام بخاری رحمہ اللہ تبارک رحمہ اللہ نے یہ جو آخر میں حدیث باب قائم کیا ہے نا، اس میں میزان موزون کو بیان کرنے کے لیے، اور پھر یہ اس لیے بھی بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ جو حدیث آخر میں لائے ہیں کہ میں نے پوری حدیث کی کتاب لکھ ڈالی ہے، اے باری تعالیٰ اس میں کوئی کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی انسان سے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب تم مجلس میں بیٹھو تو مجلس کے بعد نے ایک کفارہ مجلس کی دعا آپ نے سکھائی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ کر آپ نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، اے اللہ اس کو میرے لیے کفارہ مجلس بنا دے۔ تو آپ حضرات بھی یہ ذہن میں رکھیں، آپ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کی اس مجلس کے اندر جو غلطیاں ہیں، کمی کوتاہیاں، اللہ اس کا کفارہ بنا دے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کو جو آخر میں بیان فرمایا ہے وہ اس لیے کہ آپ کی جو کمی کوتاہی کتاب کے لکھتے وقت جو ہو گئی ہے نا، اللہ اس کو کتاب کی کمی کوتاہی کو کفارہ مجلس بنا کر اس کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی غلطیوں کی تلافی اس کفارہ مجلس کی دعا سے کریں۔ آپ بھی اس دعا کو پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔